تو رمضان کا مہینہ آتا ہے پورے سال میں ایک بار، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ذکر کریں. لیکن اگر ہیڈ ہیوی آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے، آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو آبویسلی آپ سے وہ عبادت نہیں ہو پاتی اور آپ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو بہت ہی آسان ٹپس بتانے لگی ہوں کہ آپ کس طرح سے اس رمضان میں ان روزوں میں اپنے سر درد کو مینیج کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی کاز نمبر 1 جو لیڈنگ کاز ہے سر میں درد کی ڈیورنگ رمضان یا مائگرین کی ڈیورنگ رمضان، وہ ہے ڈی ہائیڈریشن. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب روزے میں ہوتے ہیں تو ہم سے پانی نہیں پیا جاتا. سحری کے ٹائم جو ہے وہ آپ پانی 1-2 گلاس پیتے ہیں اور اس کے بعد پورا دن آپ پانی نہیں پیتے، تو انسان کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہیڈ ایکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور انہی ہیڈ ایکس کی وجہ سے آپ اپنے روزے کو جو ہے صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اس کا صرف سلوشن پانی پینا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الیکٹرولائٹس کو بھی اپنے بیلنس آؤٹ کرنا ہے. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے آپ کی مائگرینز اور آپ کے ہیڈ ایکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو اس کے اندر تھوڑا سا لیمن ڈالیں، جس سے آپ کے الیکٹرولائٹ جو ہے وہ تھوڑے بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے. تو آپ نے کس ٹائم پانی پینا ہے؟ افطار کے ساتھ آپ پانی پی لیں 2 گلاس، پھر افطار کے گھنٹے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 گلاس پی لیں، اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 گلاس پی لیں، جب آپ رات کو جاگ رہے ہیں اس ٹائم میں آپ 2 گلاس پی لیں. تو اس طرح سے آپ کے 6 سے 8 گلاس بن جانے چاہیے. اتنا پانی جو ہے وہ کافی ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو دور کرنے کے لیے. ایک چیز لازمی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں پی لینا، کیونکہ اس سے کڈنیز پہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے اور آپ کی کڈنیز جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو زیادہ پانی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے متوازن مقدار میں ایک بیلنسڈ آؤٹ پروپورشن میں پانی پیئے، آپ کے ہیڈ ایکس جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. سیکنڈ چیز، اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور وائٹامن B12 اسپیشلی چیک کروائیں. وائٹامن B12 اور مائگرینز اور ہیڈ ایکس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. تو اگر آپ کی باڈی میں وائٹامن B12 کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ ہیڈ ایکس ہو رہے ہوں رمضان میں. اور رمضان میں جب آپ کا اسٹمک تھوڑی دیر زیادہ ایمپٹی ہوتا ہے تو آپ کو ہیڈ ایکس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنا وائٹامن B12 چیک کریں. اگر آپ کا وائٹامن B12 کم ہے تو آپ اس کے لیے میڈیسن لیں جو کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ انجیکشنز کی فارم میں ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ اورل میڈیسنز کی فارم میں ہو. تو جو بھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں گے آپ نے ڈیفینیٹلی وہ چیز اپنی روٹین میں آپ نے لے کے آنی ہے. اور پرسنلی مجھے وائٹامن B12 نے بہت فائدہ دیا ہے، کیونکہ میری فریکوینسی آف ہیڈ ایکس اور انٹینسٹی آف ہیڈ ایکس دونوں کم ہوئے ہیں. تو آئی ایم ویری گلیڈ. تھرڈ جو موسٹ کامن کاز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹریس. اور اسٹریس کا یہ مطلب ہے کہ مینٹل اسٹریس، فزیکل اسٹریس. تو اگر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، پورا دن کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی کوئی اور ٹینشنس ہیں مائنڈ میں، تو آبویسلی وہ بھی آپ کا ہیڈ ایکس کاز کرتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے کام کے درمیان میں تھوڑی بہت بریک لیں، اور ساتھ میں اپنے مینٹل اسٹریس کے لیے میڈیٹیشن کریں، جو کہ آج کل رمضان بہترین مہینہ ہے میڈیٹیشن کا کہ آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں. ذکر جو ہے وہ ایک میڈیٹیشن کی فارم ہے. تو آپ میڈیٹیشن کریں، آپ ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس سے بھی آپ کا ہیڈ ایک جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوگا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہوں گی. ان کو اپنی لائف میں اپلائی کیجیے. اور اگر آپ کا سر بھاری ہے یا آپ کسی کو جانتے ہیں جن کا رمضان میں یا روزے میں یہ ایشو رہتا ہے، تو آپ پلیز ان سے یہ ویڈیو شیئر کریں. سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، بیل آئکن کا بٹن دبا دیں. اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں، پلیز سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ ڈاؤن بلو کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.